والسلام علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ و نماز کے ذریعے میں سبق نمبر 9 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں قرآن پاک میں ہم درود جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے، اور گرامر میں ہم آج فعل ماضی میں جعل، فعل اور فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہم نکات تعلیم یا شوق بھی دیکھیں گے۔ اس سبق میں 9 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 390 بار آئے ہیں، تو آج ایک نیا مائل سٹون جو ہے ہم فعل ماضی سیکھیں گے۔ اس سبق کے اختتام تک کل ہم 102 الفاظ سیکھ جائیں گے، جو کہ قرآن میں 27,926 بار آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنی تیزی سے آپ لوگ سیکھتے جا رہے ہیں، یہ سب آپ کی شوق، لگن اور محنت کی وجہ سے ہے۔ آپ ساتھ ہوم ورک آپ کو یاد ہیں، امید ہے پاکٹ بک سے، شیٹ سے آپ پڑھتے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، اس کو ہم درود کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ اب دیکھیں، ہم اگر سوچیں کہ آج سے 1500 سال بعد آج ہم اتنے دور مسلمان ہیں، تو یہ اللہ کے فضل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں ہیں۔ تو دیکھیں یہاں اگر ہمیں کوئی ہمارا کوئی فیور کر دے، کچھ کر دے، تو ہم اس کو دعوت پہ بلا لیتے ہیں، ہم اس کو کوئی گفٹ وغیرہ دیتے ہیں، تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک، آپ لوگوں کو جی آواز آ آ رہی رہی ہے؟ جی۔ تو جی آ رہی ہے۔ ہم سوچیں، فرض کیا کہ کسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن کی تھکن کے باوجود کوئی نیا قبیلہ آیا تو ان کے قبیلے کو دعوت دینے گئے ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ دعوت اسی کے تھرو میرے آپ تک پہنچی ہو۔ اب اگر ہم اس طرح سوچیں تو اس بات کو محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے پیارے رسول کا، کی ہر قربانی کا ہم پہ احسان ہے۔ ہم اس کے بدلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ہم ان کو دعوت پہ بلا سکتے ہیں، نہ ہم ان کو کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو اپنے پیارے نبی کے لیے دعا کرنے کو ہم ان پہ درود بھیجنا کہتے ہیں۔ تو آج ہم درود پڑھیں گے، جو کہ ہم روزانہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کا اجر دینے ہی والا ہے، انہوں نے تو ملنا ہی ہے، چاہے ہم ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں۔ تو لیکن جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہمارے لیے اعزاز ہے۔ آپ کہیں گے جی ہمارے لیے کیسے اعزاز ہے؟ کیونکہ دعا کرنے پر الٹا ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور دیکھیں، اگر جو کوئی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو سوچیں کہ ہم ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں، ہم تو خوشی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ ہمارے پہ رحمت بھیج رہا ہے۔ تو ایک دفعہ سب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہہ لیجیے۔ تو درود میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم کتنے ٹکڑے کریں گے اللہم کے؟ دو۔ نہیں، کوئی ٹکڑا نہیں بیٹا کرنا، اللہم کا کوئی ٹکڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک لفظ ہے، اللہم ایک، یہ یاد، اس کا مطلب ہے اے اللہ۔ ابھی صلی اللہ ہمیں سسٹر نے بتایا نا ریویژن میں، جب اللہ حرف جر آ جاتا ہے صلی کے ساتھ تو یہ نماز پڑھ نہیں آئے گا، اس کا مطلب رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ابھی ہم نے ریویژن میں پڑھا نا، ابھی آ گیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ تو سب کو کلیئر ہے۔ اللہ حرف جر کی وجہ سے صلی کا مطلب، صلی اللہ کا مطلب رحمت بھیج، وعلی آل محمد، اور آل پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم نے لفظی ترجمہ دیکھ لیا، اب ہم باقی دیکھیں گے۔ اللہم اے اللہ، 5 بار یہ لفظ آیا قرآن پاک میں۔ صلی تو رحمت بھیج، یہ
امر کا صیغہ آگے، اب ہم فعل پڑھنا شروع کریں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی. صلی اللہ، رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. صلی کا لفظ قرآن پاک میں 2 بار آیا. صلی کے ساتھ اگر لی حرف جر آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا نماز پڑھ. فصلی لی ربی کا ونہر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. ونہر کا مطلب ہے اور قربانی دیں. یہ ہم سب کو پتہ ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم صلی علی محمدین کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے رحمت. رحمت بھیج. تو حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. ابھی ہمیں بتایا تھا نا سسٹر نبیلہ نے، تو ہم سب کو بھی اب یہ یاد ہے. علی حرف جر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پر. پر. اور کیسے یاد رکھتے ہیں؟ کس فریز سے یاد رکھتے ہیں؟ صلی علی السلام علیکم. السلام السلام علیکم. شاباش. تو اس سے ہم السلام. یاد رکھیں گے. اور چھوڑ محمد صلی دیتے اللہ ہیں. علیہ وسلم تو ہمیں سب کو پتہ ہے، اور ہم ہمیشہ ان کے نام کے ساتھ درود پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. واو کا مطلب سب کو آتا ہے نا، کوئی ایسا تو نہیں کہ واو کا مطلب نہ آتا ہو. واو کا مطلب اور، ابھی تک ہم نے اور ہی پڑھا. ٹھیک ہے. واو کا مطلب اور. الا پھر آ گیا دوبارہ پر. آل کا بھی ہم ڈیٹیل مطلب دیکھیں گے کہ آل کا کیا مطلب ہے. حضرت محمد کی آل پر. اگر ہم کہتے ہیں نا اہل و عیال لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، اہل کا مطلب ہے خاندان والے، لیکن جب آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں خاندان والوں کے ساتھ اتباع کرنے والے بھی شامل ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، ان کا اتباع کر رہے ہیں، تو ہم بھی اہل میں آل میں شامل ہو جائیں گے. صرف ان کے خاندان والے نہیں ہوں گے شامل، ہم سب بھی شامل ہو جائیں گے. اور آل کا لفظ قرآن پاک میں 26 بار آیا. جی کون بتائے گا آل کے کیا کون کون شامل ہے؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائیں. شاباش. خاندان والے اور اتباع کرنے والے. ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں ہم اگر اتباع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. شاباش. تو اب ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم ان آیات کو اپنی زندگی میں لائیں، اور یہ ہم اس ماڈل کے مطابق لاتے ہیں کہ مطالعے کے بعد ہم تصور و احساس اس کے ساتھ پھر ہم دعا کرتے ہیں، احتساب کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں. تو یہ سب کرنے کے لیے ہمیں تھوڑے سے ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں بہتر سمجھ آ جائے. جب ہم کہتے ہیں کہ صلی علی، اس کا مطلب ہے کہ رحمت بھیج، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اے اللہ رحمتوں کی بارش فرما دے. اے اللہ تو ان پر مہربان ہو جا اور ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر. تو 4 چیزیں اس میں شامل آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. رحمتوں کی بارش فرما دے، ان پر مہربان ہو جا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ بلند کر، اور ان کے درجات بھی بلند کر. تو صلی اللہ میں ایکچولی 4 چیزیں، رحمت بھیج میں 4 چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں. یاد رکھیں اس طرح کہ آپ کے ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے، تو آل آف دی ابو آئے گا آپشن، ہے نا، اگر اس طرح کا سوال آ جاتا. ٹھیک ہو گیا. آل کے 2 معنی ہم نے ابھی بات کی. یعنی ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یعنی کی اولاد اور ان کی ازواج مطہرات، اتباع کرنے والے. اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اہل سے مراد صرف خاندان والے ہیں، لیکن آل سے مراد دونوں. ابھی سسٹر نے بھی ہمیں بتایا، تو ہم بھی اس میں شامل ہیں، اس لیے ہمیں ان کا اتباع کرنا چاہیے. الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں اتباع کرنے کی. تو دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے، تو اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ان کا کوئی بھی بدلہ دے سکیں، اتنا سا بھی دے سکیں. اس سے یا اللہ تو ہی ان کو بدلہ دے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، یہ آبجیکٹو ہمارا ہوتا ہے. تو تصور احساس اور دعا کے ساتھ اس کو پریکٹس کیجئے. علم سکھائیے. کوئی پاس ہے تو اس کو بتائیے، نہیں تو اتنی اونچی خود بولیں کہ آپ کے کان میں آواز آئے. جی 15 سیکنڈز آپ کے.
ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے پڑھ لیا ترجمے سے۔ اب نیکسٹ اس کی آیت لیتے ہیں، کما، جیسے، کا صرف لکھا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کا مطلب بھی جیسے ہوتا ہے، کا یا کما۔ صلیتا، رحمت بھیجی تو نے۔ ہم آج فعل پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ صلیتا کیسے بنا ہے۔ علی ابراہیم، یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، وعلی آل ابراہیم۔ تو صرف آپ کے لیے نئے لفظ دو ہیں، کیا ہے؟ کما، کما کا مطلب ہے جیسے، صلیتا کا مطلب بھیجی رحمت تو نے۔ تو کما اور کا دونوں کا مطلب جیسے، ٹھیک ہے، یہ دونوں بھی حروف ہیں، کما اور کا بھی حروف ہیں۔ صلی، نماز پڑھ، صلی اللہ، پر رحمت بھیج، اسی طرح سے صلیتا، رحمت بھیجی تو نے علی ابراہیم، کیونکہ یہاں پھر اللہ دیکھیں حرف جر آ گیا نا اس کے ساتھ بھی، یہ بھی اس کا صیغہ ہے۔ اس طرح ہم ابھی اب کریں گے اشارہ کہ رحمت بھیجی تو نے، ہم یہ سیکھ لیں گے ابھی۔ تو اس میں بھی چونکہ اللہ ہے تو اس کا مطلب رحمت بھیجا، اس کا مطلب نماز والا نہیں۔ ابراہیم کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ 69 بار، ایک کم 70 بار یہ لفظ قرآن پاک میں آیا ہے، اور اسی طرح انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، تو آل میں بھی ان کا جو ہے خاندان اور اتباع کرنے والے۔ آپ کو پتہ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابھی ہم پڑھیں گے ڈیٹیلز، کہ ان کو امامت ملی تھی۔ ہم اس کے اسباق دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لا سکیں۔ اب جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، اب ہم کیوں اس کے جیسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک اس کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی سب ان کو نبی مانتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو امامت ملی تھی، نہ صرف کہ مسلمان بلکہ عیسائی اور یہودی بھی انہیں نبی مانتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ تو نوازنے والے ہیں، آپ نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت نوازا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سے نوازیے اور خوب عطا کیجیے، کیونکہ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کو بھی نوازیں۔ تو دونوں باتیں ذہن میں رکھیں، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم کو امامت ملی تھی، ان پہ بہت آزمائشیں آئی تھی اور ان سب آزمائشوں میں سرخرو ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو امامت دیتا ہوں، تو عیسائی، یہودی بھی مسلمانوں کے علاوہ ان کو نبی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے والے جو ہے نا، سبھی لوگ ان کو ماننے والے ہو جائیں۔ لیکن آخری نبی تھے، اب یہ ہمارے یہ ذمہ داری، ہم جب کہتے ہیں تبلیغ کریں، دوسروں کو جو ہے دعوت دیں، اس لیے کہ یہ ہمارا فرض ہے۔ چلے علم 15 سیکنڈز آپ کے، اس کو پڑھیے، ایک دوسرے کو سکھائیے۔ علم کا مطلب ہے سکھائیے۔ اگر اکیلے ہیں تو اتنا اونچا بولیں کہ آپ کے کان میں آواز ہے۔ شاباش۔ میم یہ صلی جہاں بھی آئے گا تو اس کا مطلب نماز سے ریلیٹڈ ہوگا، اور جی جی، سلی کا ایکچولی سلی کا مطلب ہے نماز پڑھ، لیکن جی جب اللہ جاتا ہے نا، سلی، جی سلی لی ربی کا اپنے رب کے لیے، لی آ گیا نا حرف جر، یہاں حرف جر جی اللہ آ گیا۔ جب اللہ آتا ہے تو پھر اس تو کا مطلب ہے مطلب رحمت بھی، رحمت رحمت بھی۔ کی بات ہوگی۔ ہاں، تو اچھا، بھیجی یہ ماضی کا اللہ صیغہ ہے۔ آج ہم شروع کریں گے نا فعل ماضی، آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ صلیتا کیسے بنا ہے، یہ آج ہی آپ کو ہم سکھا دیں گے انشاءاللہ۔ تو بھیجی رحمت تو نے، ماضی ہے نا، پاسٹ ٹینس ہے، جی بھیجی، جی ٹھیک ہے، تو یہ اس جی کا، یہ اس ماضی کا ہی صیغہ ہے، رحمت بھیجی تو نے۔ ٹھیک ہو گیا؟
باقی تو اس میں یہی دو لفظ ہے. تو کا اور کما دونوں یاد رکھیں, دونوں یہ بھی حروف ہیں, اس کا مطلب ہے جیسے. کوئی اس کا بھی کوئی ٹکڑا نہیں ہم نے کرنا, کاف اور ما علیحدہ نہیں کرنا, لیکن اکیلا جی. کا لکھا اس کا مطلب بھی جیسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور میم کما, جیسے جی جی, اردو میں نشانیاں ہوتی ہیں, تو اس میں کوئی نشانی نہیں ہے کہ جس سے ہمیں پتہ نہیں چلے کہ یہ نہیں, بس نشانی نہیں ہے, ہمیں کچھ چیزیں یاد رکھنی پڑیں گی نا, ساتھ کے ساتھ ہم بار بار اچھا پڑھتے ہیں پھر ہمیں یاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم اچھا انا انا سارے ہم نے یاد کیے نا, اسی طرح سے یہ بھی جی. یاد ہوتا جائے گا انشاءاللہ. انا کا حمید مجید, انا کا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2. ٹھیک ہے, انا کا بے شک تو. ٹھیک ہے, اب یہاں یہ کا تو والے میں آ رہا ہے. حمیدم مجیدم, یہ ان کی بناوٹ سے کیا لگ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. دونوں اسم اسم ہے, کیونکہ تنوین ہے, تنوین ہے. شاباش. تو جی. حمیدن کا مطلب ہے تعریف کے قابل, اور مجیدن کا مطلب ہے بزرگی والا. ٹھیک ہے, ابھی ہم ان کی, یہ تو ہم نے رننگ ترجمہ دیکھ لیا, ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. انا بے شک, دو ٹکڑے ہو گئے, انا اور کا, بے شک یا یقیناً, کا تو. ٹھیک ہے. ان اللہ مع الصابرین سے ہم نے یاد کیا تھا نا, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے کا لیکن ساتھ ہے. اور ماں کا ساتھ بھی ہم نے حرف جر بھی یاد ہو گیا. اور کا یہاں پہ والا, لیکن کما میں کا علیحدہ نہیں ہم نے کرنا کہ جی ہم اس کو علیحدہ کر لیں, وہ ساتھ میں اکٹھا ہی ہے. حمد, ہم نے پڑھا تھا نا, حمد کا مطلب سورۃ فاتحہ میں تعریف اور شکر. تو حمیدن جو تعریف کے قابل ہو. ٹھیک ہے, 17 بار یہ لفظ حمیدن کا لفظ آیا, اور ہم آپ سب کو پتا ہے کہ یہ اسم ہے کیونکہ اس پہ تنوین ہے. مجیدن, ہم اردو میں کہتے ہیں نا وہ اس کے والد ماجد یا ہمارے جد امجد وہاں رہتے تھے, تو یہ ہمیں جد ماجد یہ لفظ امجد یہ استعمال ہم کرتے ہیں, اس سے ہمیں کلو ملتا ہے کہ بزرگ, بزرگی والا. مجیدن بزرگی والا, 4 دفعہ یہ لفظ جو ہے لفظ آیا قرآن پاک میں. اس کا مجیدن کا کیا مطلب؟ بزرگی والا, اس کو جلال, عظمت اور بڑائی جو ہے وہ کمال یعنی پرفیکشن کے درجے پر حاصل ہو, جس کو کوئی ایسی عظمت جس کو کوئی جھکا نہ سکے. تو بزرگی والا, ایسی بزرگی والا کہ جس کو جلال ہو, عظمت ہو, اور بڑائی کمال درجے کے پر حاصل ہو. کمال درجے مینس میم جیسے قرآن پاک کو بھی تو ہم قرآن مجید کہتے ہیں. کہتے ہیں نا, وہ بھی ہمارے لیے تو بڑی وہ عظمت والا ہے نا, جی. اس کی رسپیکٹ کے طور پہ. تو اب اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں, اگر فرض کیا کہ کسی وجہ سے گھر میں کوئی بیمار ہے, کچھ ہے, کوئی کھانے کے لیے پکانے کے لیے نہیں کچھ تھا, کوئی لا کے بھی دے سکتا, اور ہم بہت بھوکے ہیں, اور فرض کیا کسی کا فون آیا ہمارے دوست کا, اس کو بتائیے آپ نے سچویشن کہ اس طرح حالات ہے کہ ہمارے گھر میں پکانے کو بھی کچھ نہیں, سب بیمار ہیں, کوئی لا بھی نہیں سکتا, اور وہ فوراً 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ٹرک بھیج دے, تو ایک دم کہیں گے ہائے یہ کتنا اچھا ہے, دیکھو اس نے کتنی ہماری اس مشکل وقت میں مدد کر دیا. کیسی تعریف نکلے گی نا دل سے. یہ تو کتنی چھوٹی مثال ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہترین مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر چیز دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ حمیدن ہے, تعریف کے قابل ہے, تعریف اور شکر کے قابل ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے سورۃ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا, تمام تعریفیں حمد سے. تو دیکھیں, اگر فرض کیا ہمیں یہ اسلام نہ ہم پھیلا ہوتا, نہ ہم تک پہنچا ہوتا, ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے. اگر ہمیں تک اسلام کا پیغام نہ ملتا, نہ ہمیں اس کی تعلیمات کا پتہ ہوتا, تو ہم تو پھر جہالت کے اندھیروں میں ہی بھٹک رہے ہوتے نا. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے زبردست اور بہترین پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا, جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی, ہر چیز کی تعلیم دی. تو اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے, تو خوب قابل تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی سے ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال دیا. اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو جو ہے تو مجید ہے, یعنی تیری جلال, تیری عظمت, تیری بڑائی, اس میں سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کامل ہے, بالکل پرفیکٹ ہے. اس لیے
اے اللہ تو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر دے سکتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ان کو بہترین اجر دے، جس طرح کے ہماری زندگیوں میں اسلام آیا ان کی ایفرٹس کی وجہ سے، انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اور اللہ سے ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کو بہترین اجر دے. لیکن ہو کیا رہا ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہو رہا ہے. آپ نے ایک دفعہ درود پڑھا اور آپ کو 10 دفعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بھیج دی. سبحان اللہ. اللہ اور الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ سب کچھ ہم جتنا بھی جو ہے اس کا شکر کریں وہ کم ہے. اب اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رول جو ہے ان کو ہمیں سمجھ آ گئی، تو دیکھیں وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے نا. وہ آخری نبی ہیں، تو اگر وہ معلم بنا کے بھیجے گئے تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے نا. وہ تو نبی خاتم النبیین ہے، یعنی قیامت تک وہی نبی ہے نا، اور تو کوئی نبی نے نہیں آنا. تو اس کا مطلب ہے ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ختم تو نہیں ہوگا نا ان کی وفات کے بعد، وہ جاری رہے گا. یہ ہماری امت کا فرض ہے کہ ہم نے یہ آگے آگے پیغام پہنچانا ہے. تو اسی ماڈل کے تحت جب ہمیں یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں تو ہم کیا دعا کریں گے کہ اے اللہ مدد کر میری کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بنوں. پھر ہم نے احتساب کرنا ہے، وچ مینس کہ اپنی سیلف ایویلیویشن کرنی ہے کہ ہم کتنا وقت صرف میں کرتی ہوں کہ میں قرآن پڑھوں یا حدیث پڑھوں، یا یہ کہ میں کہوں نہیں اچھا نہیں وقت نہیں ہے، وقت ملے گا تو پڑھ لیں گے. ایسی بات نہیں ہے. جب ہمیں دیکھا اچھا نہیں تو میں تو نہیں ٹائم دے پا رہی، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نا پلان بنانا ہے کہ روزانہ چاہے ہم کہتے 5 منٹ آپ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھ کے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. 5 منٹ آپ اپنے جو یاد کیا ہوا ہے حافظے سے اس کو ریوائز کر لیں، منیمم 5 منٹ. ٹائم ہو تو آپ 10 منٹ پڑھ لیں، 15 منٹ پڑھ لیں. لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ جب وقت ملے گا تو پڑھ لیں گے، تو پورا ہفتہ کیا مہینہ گزر جائے گا، پتہ چلا ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا. تو اس لیے جو ہم پلان کرتے ہیں نا وہ ایک سمارٹ پلان ہونا چاہیے جس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں، جس پہ ہم عمل کر سکیں کہ نہیں 5 منٹ تو لازمی پڑھنا ہے، 5 منٹ یہ 10 منٹ لازمی میں نے پڑھنا ہے، وہ مسٹ ہے. تو اگر پھر ہم چونکہ ہم دعا بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ایفرٹ بھی لگا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی سنے گا، ہماری جو کوشش ہے اس کو بھی قبولیت بخشے گا. تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس رستے پہ آ جائیں گے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہر ممکن کوشش کریں کہ ان کی تعلیم دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچے، تبلیغ کریں. تو الحمدللہ آپ سب ہم سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جب سمجھیں گے تو ہی ہم یہ آگے لوگوں کو بتا سکیں گے، ہے نا. تو یہ آپ سب چنے ہوئے لوگ ہیں، اپنے اس انتخاب کو کبھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھیں گے. اور ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، اور کتنی تیزی سے. دیکھیں 27,000 سے زیادہ الفاظ ہم نے سیکھ لیے. ابھی آج 9واں سبق ہے، ٹارگٹ تو ہمارا 41,000 تھا نا، تو ہم تو آدھے سے کتنا اوپر آپ لوگ چلے گئے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ کا یہ سب اس پہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کی توفیق دے. دیکھیں خالی دعا سے کچھ نہیں ہوتا. اب میرے بچے نے امتحان دینا اور وہ کہے امی میرے لیے دعا کرے اور پڑھائی نہ کرے، تو اس کو تو فائدہ فیل ہو جائے گا. ہاں میں دعا کر رہی ہوں اور پھر وہ بیٹھ کے پڑھائی بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ کامیابی دیتا ہے. تو یہاں ہم نے دعا بھی کرنی ہے، پھر اپنا احتساب بھی کرنا ہے کہ کیا ہم کتنا وقت دے رہے ہیں. پھر پلان ہم نے کرنا ہے، اگر ہم نہیں جو چیز کرے کہ نہیں ہم سمارٹ پلان کہ یہ ٹائم اتنا میں نے دینا ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کو بتانا ہے، یعنی تبلیغ کرنی ہے. یہ جو ہم ماڈل دیکھتے ہیں اس کے مطابق. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم سیکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں. 10 سیکنڈز آپ کے. انا کا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا. علم آپ چاہیں تو یہاں بھی اونچا پڑھ سکتے ہیں. اب آدھا ہو گیا. اب اگلے پارٹ میں سارے لفظ وہی ریپیٹ ہیں، صرف بارک کا لفظ نیا آئے گا. بارک کا مطلب ہے برکت عطا فرما. اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما. اللہ
محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میم مجھے کو ہوسٹ کر دیں. یا میں کرتی ہوں ایک. وہ پوسٹ ہوا کیوں نہیں؟ میں نے کیا تو ہاں ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس میں صرف ایک، ہاں تو یہ برکت باریک کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی ٹکڑا ہوگا اس کا کہ نہیں؟ نہیں کوئی ہاں نہیں. ٹکڑا نہیں کرتے. جیسے ہم عید مبارک کہتے ہیں تو ہم اس کے ٹکڑے، اس میں ہم نے کہا لیتا ہے یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں ہم نے یہ یاد رکھنا ہے. باریک کا مطلب ہے برکت عطا فرما. باقی سب الفاظ وہی ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. پہلے بات تھا رحمت بھیج کی بات، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ برکت عطا فرما. یہ اب سب آپ کو آتا ہے. علا کا مطلب کیا ہے؟ بولیں انمیوٹ کر کے پر. اور یہ کیا ہے علا؟ حرف حرف جر. جر. شاباش. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت ان کی آل پر. آل. اور ہم نے ابھی سیکھا آل میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ خاندان والے اور اتباع کرنے والے. اتباع کرنے والے. تو پھر ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اب اس کے ہم کچھ اسباق دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو زندگی میں لا سکیں. کہ درود کے پہلے حصے میں صلوات کی دعا ہوئی، یعنی اللہم صلی علی محمد، اس میں بھی برکت شامل ہے. جب ہم رحمت کہتے ہیں اس میں برکت شامل ہے، لیکن یہاں پر برکت کی دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ دعا میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ الفاظ، مختلف الفاظ استعمال کریں اور مختلف عبارات میں بار بار اس بات کو پیش کریں. جیسے ہمیں کسی سے ریکویسٹ کرنی ہوتی تو ہم کہتے ہیں نا اچھے اچھے الفاظ اور اچھے جملے ایک سے دوسرا جو ہے ملٹیپل ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے یہاں بھی ہم کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجیے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا بھی کیجیے. ابھی ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیل کہ برکت کا کیا مطلب. برکت کے معنی دیکھیں، عربی بڑی جامع زبان ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا. اب مل تو گیا، صرف ملا نہیں، ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہوتے جانا. یعنی تو اللہ تعالیٰ نے خوبی، بھلائی اور نعمت عطا کی، پھر وہ ہمیشہ رہے، پھر اس میں فردر اضافہ اور ترقی ہوتی رہے. جیسے فرض کریں ہم کہیں اعمال میں اللہ تعالیٰ برکت دے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک تو پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں. سیکنڈلی کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا اعمال کو قبولیت بھی بخشے. ٹھیک ہے، اور پھر قبولیت بھی بخشے اور اس کا بہترین بدلہ بھی ملے. یعنی یہ اعمال میں برکت ہوگی تو اس میں اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر اگر ہم کہیں کہ اولاد میں برکت ہے، کہ اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا کرے، زندگی والی کرے، پھر اس کا اولاد کا آگے کئی نسلوں تک وہ پھیلے اور بڑھے، تو برکت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو چیزیں عطا ہوئی ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، ترقی. یہ ایسی چیز ہے جو آپ زیادہ ایک تو نظر آتا ہے، ایک آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز میں ہمارے لیے اس طرح سے بہتر ہو رہی ہے. تو دعا کیا ہم کر رہے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا اللہ برکت دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو، اتباع کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، ان سب میں تو اس میں ہم سب بھی الحمدللہ شامل ہو جاتے ہیں. جی 10 سیکنڈز آپ کے، اس کو ایک بار پڑھ لیجئے. علم، ایک دوسرے کو سکھائیے. اس میں سے یہ باریک کا لفظ ہے، اور کوئی ٹکڑا ہم نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے برکت عطا فرما. اللہم کا بھی کوئی ٹکڑا نہیں، باقی سب لفظ آپ کو ماشاءاللہ آتے ہیں. تو اب جب آپ نماز میں درود شریف پڑھیں گے تو اتنی ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے، تو آپ کو مزید انشاءاللہ تعالی نماز پڑھنے میں بہت لطف آئے گا. ویسے بھی ہم جتنا بھی درود شریف پڑھتے ہیں ضرور روزانہ پڑھیں کچھ بار.
اب اس میں بھی اسی طرح سے ہی کما بارکتا، جیسے برکت عطا کی تو نے، اسی طرح سے صلیتا کی طرح تا لگ گیا نا، علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام پر، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. ٹھیک ہے. کا اور کما ہم ابھی دیکھ چکے ہیں، جیسے سب لفظ وہی ہیں، صرف بارکتا ہمارے لیے نیا ہے. برکت عطا کی تو نے، فعلتا یہ آج آپ کو پڑھائیں گے کہ فعلتا بنتا ہے، فعلتا آپ نے کیا، تو یہ اس سے ملتا جلتا انہوں نے کہا بارکتا ہے. اب دیکھیں سلی سے صلیتا، سلی رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندی. یہ ہم نے پہلے ہی دیکھا تھا کہ 4 چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. بارک سے ہی بارکتا بنا ماضی کا، کہ عطا تو نے، تا کا صیغہ اس سے آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے خوبی بھلائی اور نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا. یہ ساری چیزیں بھی آپ نے یاد کرنی ہے کہ اس میں رحمت بھیجنے میں کیا کیا چیز شامل ہے اور برکت عطا کرنے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے، بڑے جامع لفظ ہیں دونوں. باقی یہ وہی اللہ پر ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ پر آل ابراہیم انک حمید مجید. اب اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، سب عیسائی، سب یہودی جو ہیں وہ انہیں نبی مانتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیں. دوسرا معنی جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نوازنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت نوازیے، ان کو خوب عطا کیجئے، کیونکہ آپ تو نبیوں کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کر رہے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں. جی 15 سیکنڈز آپ کے، اس کو اچھی طرح سے پڑھیے، ایک دوسرے کو بتائیے. یہاں اونچا بول کے پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ لیجئے. کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. علم انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا. یہ آپ سب کو پتہ ہے. 2 ٹکڑے کریں گے، انا بے شک، یقیناً، کا تو، یہ دونوں اسم ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، تعریف کے قابل اور بزرگی والا. یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں. 5 سیکنڈز آپ کے، تصور احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے. علم کے علاوہ ہم نماز میں درود کے بعد ایک اضافی دعا بھی پڑھتے ہیں ہم سب. وہ ایسا سلیبس میں نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے. اب آپ کوشش کریں کہ خود اس کے معنی. ربی کا کیا مطلب ہے؟ اے انمیوٹ میرے کر کے رب، بولے. اے میرے رب. جب ربی آ جاتا ہے تو اس میں حرف ندا بھی آ جاتا ہے، اور یہ یائے کا قائم مقام ہے، یہ زیر، اس لیے میرے آ گیا. ٹھیک ہے. اب ربی جعلنی، اصل میں یہ اجعلنی کہاں بتایا تھا آپ کے ٹیچر نے؟ آپ کو اجعلنی بتایا تھا نا، جب ہم نے وضو کے بعد کی دعا پڑھی تھی، ہے نا؟ بنا بنا دے مجھے. یہ حضرت بنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. مقیم الصلاۃ، مقیم قائم نماز رہنے کو والا، قائم کرنے والا. قائم. ومن ذریتی، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، اور میری اولاد سے. ربنا، اے ہمارے رب، نا ہم کہتے ہیں نا، اے ہمارے رب، وتقبل، اور قبول فرما، دعائی. اب اس میں بھی میری دعا، یہ جو زیر لگا ہوا نا، یہ سمجھے یہ چھوٹی یہ کی جگہ ہے، یا کی جگہ. جیسے اس میں ہم نے میرے رب کہا تھا، ہم اس میں تسبیح بھی کہتے ہیں سبحان ربی. ربی تو ہم کہتے ہیں میرا رب، اپنائیت والی بات. تو یہاں بھی وہی بات ہے، دعائی، تقبل دعا. اور جب ہم رکتے ہیں تو ہم دعا کہتے ہیں، ویسے تو جو زیر لگی ہوئی ہے تو میری دعا.
ربنا اے ہمارے رب. ربنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نے جو ٹیبل پڑھا تھا، ہمارا رب. شاباش. اور جب زبر کے ساتھ آتا ہے تو اس میں حرف ندا شامل ہو جاتا ہے، اے ہمارے رب. ویری گڈ. ربنا اغفر لی ہم کہتے ہیں اگر ہم علیحدہ سے اس کو پڑھتے تو یہ اغفر لی ہے. یہ آگے ہم پڑھیں گے، یہ امر کا صیغہ ہے، ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں بخش دے مجھے. واو کا مطلب سب کو پتہ ہے، اور والدیہ اور میرے والدین کو، اور کس کو؟ وللمؤمنین اور مومنین کو. یوم یقوم الحساب جس دن قائم ہوگا حساب. یہ ایسا سلیبس میں نہیں ہے لیکن چونکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس لیے ہم نے کر لیا. لیکن دیکھیں آپ کو اس میں سے میجورٹی لفظوں کی سمجھ ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے. اس کے ٹکڑے کتنے کریں گے؟ 1 2 3 ٹکڑے کریں گے، وا لی اور مومنین. تو مومنین کس کی جمع ہے؟ مومن کی. مومن کی جمع یا نون والی جمع ہے، تو یہ اسم ہے، جمع ہے. ٹھیک ہے. الحساب ال ہے تو یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. اور زیر کا آپ نے بتا دیا کہ اس میں یہ آ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا قرآن پاک کا حصہ اور ختم میم یہ جو ہوتا ہے. لل لگا ہے مومنین کے لی ساتھ لل. لیے مومنین کے مومنین کو وہ اردو کے معنوں میں آ جاتا ہے ایکچولی یہ کہ ان کے لیے بھی بخشش دے دے. یعنی اگر ہم یوں کریں نا، ہم اب یہاں بھی لی لگا نا، بخش دے مجھے، یہ اردو ٹرانسلیشن میں اس طرح سے آ جاتا ہے. یعنی ہمیں بھی بخشش دے دے، ان کو بھی بخشش دے دے. تو بخش دے مجھے یا میرے لیے بخشش دے دے. اسی طرح سے للمومنین یعنی مومنین کو بھی بخش دے. تو یہ ہمیں وہی لی والا حرف جر ہے دونوں جگہ جو لگا ہوا ہے. تو امید ہے کہ پاکٹ بک یا شیٹ سے آپ ضرور پڑھتے ہیں. دیکھیں اس سے پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ صرف یہ بات نہیں کہ الفاظ میں نے آپ نے سیکھنے ہیں، اس سے آپ کی لرننگ کی سپیڈ بڑھتی ہے. پہلے دن پڑھیں، ٹائم دیکھیں کہ کتنا ٹائم لگا ایک اس پڑھنے میں. اگلے دن آپ دیکھیں گے آپ کا ٹائم لگا، تیسرے دن اور کم. تو آپ کی لرننگ کی سپیڈ اس سے تیز ہو جاتی ہے. یہ استعمال کرتے رہیے، ایون بعد میں بھی اس کو کرتے رہیے، آپ کی سپیڈ بڑھاتا ہے. یہ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے بکس نہیں منگائی تو اس کی سافٹ کاپی بھی آپ کو بھیجی ہوئی ہے، اس کا پرنٹ نکلوا لیں اور تو اس سے پڑھتے رہیں. آپ کے پرس میں ہمیشہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. چلیے اب اس سے اجازت لیتے ہیں. اب آپ کو ہم انشاءاللہ جو ہے گرامر کا حصہ شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.